اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنا
انسان کی سب کا وسیع خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ نو سب جانا انسان کی سب تو وسیع بد نصیبی انسان کی بد نصیبی کا آغاز ادو ہوتا ہے جدوں انسان اپنے پروردگار اپنے مالک اور اپنے خالق بلا لیتا ہے جدوں انسان اپنا مالک خود بنتا ہے اپنے آپ خود مختار سمجھنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ ساری قوتوں کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ لمحہ انسان کی بدبختی کا لمحہ ہوتا ہے اور پھر اس کی بدبختی چلتی رہتی ہے وہ ساری زندگی کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اللہ کریم نے جدو زمین سے اتاریا اس دن ہی انہوں کی بیوی اور انہوں کا دشمن بھی زمین پہ اللہ کریم نے فرمایا سی کہ تسی لڑتے پھرتے رہو گے ہمیشہ اس زمین میں رہ کے تہاڈے مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے اور تہاڈے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ سارے ہی ایک دوسرے نال لڑائی کا بہانا ہو تہاڈیاں لڑائیاں تہاڈے جھگڑے قدم قدم تے جنم لین اور یہ کوئی حل نہیں ہوئے تہاڈی عقل بھی کام نہیں کرے گی تہاڈا علم بھی کام نہیں آئے جھگڑے کیویں جنم لین گے دشمنیاں کیویں پیدا ہوں گیاں یہاں کا تینوں کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ دشمنیاں ختم کیوں نہیں ہو سکیں گیاں یہاں کا تہاڈے کول کوئی علم نہیں ہوئے گا تہاڈی ساری سمجھ سوچ تہاڈی ساری حکمت اور دانش ساری ہر چیز ختم ہو جائے لیکن تہاڈے جھگڑے ختم نہیں ہوئے یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن جدوں کوئی آدمی کوئی فرد باہر کوئی جماعت کوئی قوم نہیں میری رہنمائی کو سامنے رکھے گا میری رہنمائی کی روشنی سفر کرے گا تو وہ جھگڑے ختم ہو جائیں وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں کیونکہ جھگڑا ہمیشہ
عام طور ادو شروع ہوتا ہے جب انسان غلط سوچتا ہے، غلط چلتا ہے. ادو شروع ہوتا ہے جب انسان غلط چلتا ہے، پھر انہوں پتہ نہیں چلتا کہ میں غلط جا گیا. میری رہنمائی کو اگر سمجھ رکھا جائے گا، یہ آئینہ بنایا جائے گا، پھر اپنی تصویر اپنی شکل رکھی جائے گی، یہ قندیل بنایا جائے گا، لال ٹائم بنایا جائے گا، یہ ہاتھ پڑھ کے اپنے رستے روشن کیتا جائے گا. پھر غلطی کا امکان نہیں رہے گا، اور غلطی کا امکان نہیں رہے گا تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. زمین پہ چلے جاؤ، بعض حملے بعض نہ تو ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میرے بندے کوئی رہنمائی آ گیا تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. میری رہنمائی کی جڑا بھی پیروی کرے گا، دو چیزاں تو بچیا رہے گا. ایک وہ چیز جنوں گمراہی کیا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز جنوں بدبختی کیا جاتا ہے. میری رہنمائی دی روشنی میں زندگی دا صبر کرنے والا نہ گمراہ ہوئے گا اور نہ بدبخت ہوئے گا. گمراہی اور بدبختی تو بچا رہے گا. گمراہی یہ ہے انسان کو پتہ نہ چلتا. گمراہی کا آخر جڑا لفظ قرآن کریم استعمال بناتا ہے جنہوں ضلالت کیا جاتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر ہے. کتاب مانا اصل ہے جن اسی مکس اپ ہونا کہنا کہہ دیں کہ چیزاں اس طرح ایک دوسرے سے مخلوط ہو جائیں، جس طرح دودھ اور پانی ایک دوسرے سے مخلوط ہو جاتے، پتہ نہیں چل سکتا کہ دودھ کتنے اور پانی کتنے. اس لفظ کا بنیادی معنی آئے ہوئے گمراہ آدمی یہ ہوتا ہے، بھٹکیا ہوا آدمی یہ ہوتا ہے جنہوں پتہ نہ چل سکتا، منزل کا تعین کر نہ سکتا، انہوں پتہ نہ چل سکے کہ منزل تک پہنچن کا رستہ کیڑا ہے. رستے مقصد خلط ملط ہو جاؤ، گڑبڑ ہو جائیں، رستے سارے رستے ایک دوسرے سے اس طرح مل جائیں، اس طرح مخلوط ہو جائیں کہ انہوں امتیاز نہ ہو سکے کہ انہاں سارے کیڑا رستہ ہے جڑا مجھے منزل تک پہنچا دے. انہوں گمراہی کر فرمایا میری ہدایت دعائی میری رہنمائی جدوں آ جائے گی، جڑا آدمی میری رہنمائی تے چلے گا فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، وہ حیران نہیں ہوئے گا کہ میں کدھر جاؤں. جدوں انسان کو صحیح رستہ لبن دے وچ حیرانی پیش آ جائے، انسان حیران ہو جائے، انہوں سمجھ نہ آئے کہ میں کس طرف جانا ہے، انہوں گمراہی کہتے ہیں. اس حیرانی تو بچ جائے گا، اور چونکہ کسی بھی غلط رستے سے سہ گیا جو بدبخت ہو جائے گا، اس کی سعادت مندی ختم ہو جائے گی. فرمایا وہ بدبختی کو ہی بچ جائے گا. لیکن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جن نے
میرے ذکر تو منہ پھیر لیا، جن نے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا، وہ دی معیشت، وہ دی زندگی تنگ ہو جائے۔ قرآن کریم کا سلوک بڑا پیچیدہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر الہامی کتاب کا سلوک بہت پیچیدہ ہے۔ جتنا اس پہ غور کرتے جاؤ گے اتنا ہی اپنی عاجزی اور درماندگی کا احساس کرتا ہوگا۔ جن گہرائی چترو اتنا ہی پتا چلے گا کہ اسی کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ساڈا علم کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے کہ تیریاں آپس دشمنیاں پہ رہن گی، لیکن جڑا میری رہنمائی تے عمل کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے گا، بدبخت بھی نہیں ہوئے گا۔ کیسا انداز ہے؟ جواب ہونا یہ چاہیے کہ جڑا میری رہنمائی تے عمل کرے گا وہ دشمنیاں تو بچ جائے۔ تسی آپس دشمن رہو گے ایک دوسرے میں، لیکن جڑا میری رہنمائی تے عمل کرے گا وہ دشمنیاں تو بچ جائے گا۔ قرآن کریم نے نہیں کہا، قرآن کریم نے فرمایا کہ تسی آپس میں دشمن رہو گے، لیکن جڑا میری رہنمائی تے عمل کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے گا، بدبخت بھی نہیں ہوئے گا۔ یعنی گویا کہ دشمنی کا سبب گمراہی، دشمنی کا سبب بدبختی ہے، اور گویا کہ دشمنی کا نتیجہ گمراہی اور دشمنی کا نتیجہ بدبختی۔ قرآن کریم نے نتیجہ دسیا، قرآن کریم نے سبب دسیا، دونوں لفظوں میں دشمنی کا سبب بھی دسیا کہ دشمنی کا نتیجہ گمراہی ہے۔ انسان گمراہی تو بچ گیا، دشمنی تو بچ گیا۔ انسان غلط سوچ تو بچ گیا، غلط رستے پہ چلن تو بچ گیا، دشمنی تو بچ گیا۔ اور دشمنی تو بچ گیا، گمراہی تو اپنا بدبختی تو بچ گیا۔ اور غلط رستے پہ چلن کا نتیجہ بدبختی ہے، اور بدبختی کا نتیجہ دشمنی۔ گویا کہ اللہ کریم نے ٹرائنگل دسیا دو لفظ ہے، دشمنی کی وجوہات دسیاں نے اور دشمنی کی دے نتائج دسے۔ اس تو اگلی جڑی آیت ہے اس تو بھی زیادہ چیز ہے۔ میری ہدایت پہ جب عمل کرے گا وہ دشمنی تو بچا رہے گا، بدبختی تو بچا رہے گا، لیکن جڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لے گا وہ دی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس تو بھی چیز ہے یہ ہونا چاہیے کہ جڑا میری ہدایت پہ عمل کرے وہ دی زندگی بڑی فراغ ہو جائے، لیکن جڑا میری ہدایت پہ عمل نہ کرے گا وہ دی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ پھر لفظ پھر استعمال نہیں، پہلے ہدایت اور گمراہی اور بدبختی، اور پھر فرمایا کہ جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، وہ دی زندگی تنگ ہو جائے گی، دی گزر بسر تنگ ہو جائے گی، دی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ایک سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسری سزا مسیح دیں گے قیامت والے دن کے دونوں اٹھایا جائے گا قبر چوں، حشر میں چلے جایا جائے گا، انا ہو جائے گا، انا کر کے انہوں اٹھایا جائے گا، اُنیاں اکھاں نہیں ہوں گیاں، دی نظر نہیں بڑھے، پٹے ٹھنڈے کرتا چاہتا۔ میری رہنمائی پہ جب عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، اور وہ بدبختی تو دو چار نہیں ہوئے گا، لیکن میرے ذکر تو ذرا اعراض کرے گا۔ تھوڑا جیسی غور کرنا ہے، اسے بھی مفسرین الجھے تھوڑا پریشان ہوئے نہیں۔ قرآن کریم کو بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا،
اگر ہدایت رہنمائی تو مراد قرآن کریم لئی پھر بالکل واضح معنی یہ ہوئے گا کہ جڑا میری اس کتاب تو منہ پھیرے گا وہ کبھی بھی خوش بختی کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، سعادت مندی کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، بدبخت رہے گا۔ جڑا میری رہنمائی تو اعراض کرے گا، میری رہنمائی تو منہ پھیرے گا، وہ کبھی بھی زندگی خوش بختی والی بسر نہیں کر سکے گا، وہ دی زندگی جو سکون نہیں ہوئے گا، فراغی نہیں ہوئے گی، کشادگی نہیں ہوئے گی۔ رہنمائی کتاب کی شکل تھی، لیکن رہنمائی تو مراد مفسرین کے اندر رہنما ہے، جڑا میرے رہنما دے آٹھی نہ لگے۔ میں جس رہنما کو کہاں گا، میرے بھیجے ہوئے رہنما دے جڑا آٹھی نہیں لگے گا، وہ دی روشنی نہیں چلے گا، وہ دی انگلی پڑھ کے نہیں چلے گا، وہ رستہ پڑ جائے گا، رستہ پڑ جائے گا تو گمراہی سے جہاں پہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ میرے اس تو مراد اصل ذکر بھی پر اللہ تعالیٰ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم کا ذکر میں بات پھر تم یادیں کرنا چاہوں گا۔ ذکر تو مراد کوئی شک نہیں، اللہ دی تسبیح، اللہ دی تحلیل، اس دی تکبیر، اس دے اسماء الحسنی، یہ ساری چیزاں اس دا ذکر نہیں، لیکن ذکر اللہ تعالیٰ دا اینا چیزاں محصور نہیں ہے گا، منحصر نہیں ہے گا۔ ہر وہ آدمی جڑا اللہ تعالیٰ دی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ہر وہ آدمی جڑا اللہ تعالیٰ دی مکمل اطاعت کرتا ہے، ہر کام دے وچ وہ اللہ تعالیٰ دا ذاکر ہے۔ کیا بات، بلکہ اصل ذاکر ہوئے جدی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ کریم دی اطاعت گزرے، اس دی رہنمائی دی روشنی چ گزرے، وہ زبان و بے شک خاموش رہے، لیکن وہ دی زندگی وہ دے جسم دا ایک ایک روح، ایک ایک انگ اللہ دا ذکر کر رہا ہے، وہ دی زندگی دی ہر عادت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے۔ یہ اس بہت گہرے مسئلے کا حل ہے، بہت گہرے سوال کا جواب ہے، جڑا عام طور پہ ذہن چ آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیتیاں، ذکر چھڈیاں زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تو پھر جڑے اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں انہوں کی زندگی تنگ کیوں؟ جڑے ذکر دیاں محفلاں منعقد کرواندے ہیں، انہاں دی زندگی تنگ کیوں ہے؟ انہاں دی معیشت تنگ کیوں ہے؟ ایک سادہ جا جواب ہے کہ ذکر کا تعلق زبان دے نال ہے، لیکن صرف زبان دے نال ہے۔ ذکر کا تعلق زبان دے نال اس حیثیت نال ہے کہ جو کچھ زبان تے آ رہا ہے وہ دل سے اتر جائے، اور جو کچھ دل سے اتر جائے وہ دے آثار جسم تے نمایاں ہونا شروع ہو جائے، جسم اونا دی تصویر بن جائے، چلتا پھرتا انسان اللہ کا ذاکر بن جائے۔ خدا ہر قدم میں دسے کہ اللہ تعالیٰ دے ذکر دی بھیجا پیا ہے۔ ذکر دا مطلب یاد، ذکر دا مطلب یاد دہانی، ہر قدم تے اس نے اللہ تعالیٰ دی یاد آ، ہر عمل دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے آپ موجود ہوئے۔ جو آدمی میرے ذکر تو منہ پھیرے گا، وہ دی پہلی سزا یہ ہوئے گی کہ وہ دی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ دی معیشت تنگی کا شکار ہو جائے گی اس دنیا دے وچ۔ دوسری سزا یہ ہوئے گی قیامت والے دن جب انہوں اٹھایا جائے گا، انیا کر کے اٹھایا گا۔ معیشت تنگ کروں گی،
कुछ चीज़ां बहुत समझण वालियां ने। मैशत तंग होना, मैशत फराक होना, कुशादा होना, जिंदगी कुशादगी होना, जिंदगी फराकी होना, कि साड़ी जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है, साड़ी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला है। अगर आम तौर पर सवाल किया जाए, आम जायजा लिया जाए या आम राय ली जाए, आम राय ली जाए तो शायद 100 के विचों एक भी जवाब ऐसा ना आए जिहदे विच ये होए कि कहण वाला ये आखेगा मेरी जिंदगी तंग है। यानी दूसरे लफ्ज़ ये समझो, अगर 100 आदमी को पूछा जाए, 1000 आदमी को पूछा जाए कि कैसी गुजरती पई, तो शायद एक भी जवाब ऐसा ना आए कि अच्छी गुजरती। ऐसा हो सकता है कि शायद एक भी जवाब ऐसा ना आए कि अच्छी गुजरती। दिलों ज़बानों हो सकता है कि ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैसा थोड़ा है या बहुत, ਇਹਦਾ ਮੈਸ਼ਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਰਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ एक फकीर को पूछो जिंदगी कैसी गुजरती पई, फराक है, कुशादा है या तंग है। यही सवाल एक करोड़पति को करो कि जिंदगी कैसी गुजरती पई, दोवां दा जवाब गालिबन एक होएगा। एक गरीब आदमी का जवाब और एक करोड़पति का जवाब तकरीबन एक ही होएगा कि कुछ नहीं बनता। तंगी नाल गुजरती पई, कुछ ना पूछो, कारोबार का पूछो नहीं जानता, जिंदगी कैसी गुजरती पई है बस कुछ ना पूछो, जवाब दे दी जाए ये होगा कुछ ना पूछो, यानी इंतहाई तंगी ना गुजरती पई। एक जड़ा जी चीज साढ़े सामने आती है, एक हकीकत सामने आती है कि जिंदगी की तंगी का और जिंदगी की फराकी का ताल्लुक पैसे नाल नहीं। अगर जिंदगी की कुशादगी का ताल्लुक पैसे नाल है, एक लखपति को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि बहुत तंग गुजरती। एक करोड़पति को जवाब नहीं देना चाहिए कि बहुत तंगी ना गुजरती है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। इस वास्ते ये लफ्ज जड़ा है ये बड़ी तवज्जो का तालब है, ये वाला सी थोड़ी तवज्जो देनी। तंगी वास्ते अल्लाह करीम ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, मईशत ओदी तंग होएगी जंकन जवाब देना। छोटे और तंग मकान, छोटा मकान जिहदे च बड़ी मुश्किल ना गुजारा हो सके, छोटा जिहा कमरा उन्होंने भी जंग कहते। तंग कमरा तारीफ पे फिर जो जुकाम लग जाता, जुकाम लग जुकाम के नक बंद हो जाता, साह लेना बहुत मुश्किल हो जाता। जुकाम की हालत में साह लेना मुश्किल हो जाए, उन्होंने अरबी के जंकुल कहते, ये हुई लफ्ज इस्तेमाल वास्ते, यही बात है।
کہ انسان بظاہر تندرست ہے، وہ نک بھی موجود ہے، نک بھی ٹھیک ہے، جہد رستے سا باہر نکلتا اور اندر جاتا ہے، آلہ سا لین کا آلہ نک موجود ہے، صحیح ہے، سالم ہے، لیکن سانس دی آمد و رفت جی ہونی چاہیے سی، آسانی دے نال سہولت دے نال سا اس طرح آسانی اور سہولت دے نال نہیں آ رہا۔ عربی چیز کو کیا جنگا زنک، ایسا آدمی جہد واسطے سا لینا دشوار ہو جائے زکام دی وجہ سے، انتہائی کمزور جسم والا انسان چل نہ سکے جگہ لڑکھڑائے چل رہا ہے، عربی وہ واسطے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، انتہائی تنگ عقل والا انسان، کمزور عقل والا، کمزور رائے والا انسان اچھی رائے نہ دے سکتے، عقل کمزور ہوئے جی عربی چودے واسطے بھی ہوئی لفظ استعمال۔ جب اللہ کریم فرمائے گا کہ فرماندہ ہے کہ اس انسان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، زندگی گزر بسر اس کی تنگ ہو جائے گی، یہ سارے معنی اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح ایک تاریخ چھوٹا جا کمرہ جہد وچ انسان نو سہولت دے نال اٹھنا بیٹھنا نصیب نہ ہوئے، آسانی دے نال سو نہ سکے، اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، دو چار دوست بٹھا نہ سکے، اتنا تنگ کمرہ ہوئے، اسی طرح اس انسان کی زندگی ہو جائے، اس دی زندگی اس سے کمرے دی طرح تنگ ہو جائے۔ جس طرح انسان اچھی رائے نہ دے سکے، عقل کا اظہار نہ کر سکے، عقل کا استعمال نہ کر سکے، کمزور عقل والا ہو، اس کی زندگی اس طرح ہو جائے گی، زندگی دے وچ کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکے گا، اچھا فیصلہ نہیں کر سکے گا، اتنی بڑی سزا ہے۔ عقل استعمال نہ کر سکنا، کوئی اچھا فیصلہ نہ کر سکنا، اچھی رائے کا اظہار نہ کر سکنا، اور جس طرح ایک صحیح تندرست صحیح سالم جسم اور صحیح سالم نک کے ذریعے سا لینا دشوار ہو جائے انسان، بظاہر تندرست نظر آ رہا ہے انسان، اور جس کے ذریعے سا آتا جاتا ہے وہ آلہ بھی نال موجود ہے، انگ بھی لگا ہے نال موجود نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن سا نہیں آ رہا، سہولت نال سا نہیں لیا جا رہا، سہولت نال باہر نہیں آ رہا، سا اندر نہیں جا رہا۔ فرمایا اس انسان کی زندگی جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے گا، میرے ذکر کو منہ پھیر چکا ہوئے گا، اس کی زندگی اس طرح ہی تنگ ہو جائے، نک نہ لگائے، انگ ہے، جسم ہے، تندرستی ہے، سا نہیں لیا جا رہا، اسی طرح اس انسان کی حالت ہوئے گی، پیسہ ہوئے گا، دولت ہوئے گی، وہ کول زندگی کی ہر سہولت موجود ہوئے گی، مادی ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود وہ ایک ایک پل دشواری جی گزرے گا، پریشانی جی ساری سہولت ہونے کے باوجود سہولت نہیں ملے گی، انہیں کوئی ملے گی۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہ دی زندگی انتہائی دشوار ہوا ہے۔ عربی سے کو لفظ استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ویسے بڑا عجیب معنی ہے، دوسرے آدمی کی کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت کے معمور ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں، بچارے بہت
خدمت کرتے ہیں، لیکن ساری خدمت کا معاوضہ ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی سے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے جڑے خدمت کرتے ہیں 24 گھنٹے، نوکر 24 گھنٹے کا، لیکن صرف اور صرف 2 وقت دی یا 3 وقت دی روٹی، معاوضہ صرف روٹی کا، انہوں بھی جن کن کے جنے کن کے رکھتے ہیں۔ ایسا آدمی جڑا ملازمت کرے، خدمت کرے کسی دی، صرف 2-3 وقت دی روٹی کے، اور کچھ نہ مل سکے، وہ زندگی تنگ ہوئے گی کہ کشادہ ہوئے گی، بہت زیادہ تنگ ہوئے گی ظاہر ہے۔ تو گویا کہ اللہ اگر بھول جائے، پروردگار دا ذکر اگر انسان دے دل نہ ہوئے، وہ دی یاد دل چوں نکل جائے، تو پھر انسان کروڑ پتی ہوندیاں بھی انتہائی تنگ زندگی گزارے گا، وہ دی زندگی کشادہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اس انسان کی کر لے گا، ایک کروڑ پتی انسان ایک وقت تے 2 جتیاں دے جوڑے پہن لے گا، کبھی آج تک زندگی ویکھیا کسی نے؟ ایک جتی تھلے پائی ہوئے، اس پھر ایک ہور چڑھائی ہوگا، یا وہ پھر ایک ہور چڑھائی ہوگا، ایک شلوار پا کے اس ایک اور شلوار پائی ہوگی، پھر اس ایک اور شلوار پائی ہوگی، جائے کو ایک ہی ٹائم پہ 5-6 قمیضاں پائیاں ہوں، کبھی دیکھا کسی نے؟ اللہ کے اگر یاد نہ ہوئے تو پھر یہ زندگی دشوار ہو جائے۔ غریب آدمی بھی 2 ایک جوڑا پایا ہوا، غریب ایک جوڑا پایا ہوا، وہی بلو کر جائے کرتا رہے گا، وہی بلو کرنا چاہے۔ احساس جڑا پیدا ہو جائے، معیشت کی تنگی دا مطلب ہے تنگی معیشت دا احساس، ایک احساس پیدا ہو جانا کہ میرے کو کچھ نہیں اور حالے مزید چاہیے۔ مختلف معنی سامنے آئے آتے ہیں، تفسیرات بہت چیزیں ملتی ہیں کہ پھر تنگی معیشت کا مطلب کی ہوئے۔ بہت زیادہ لوگ نے جڑے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہت لوگ جڑے پھلے بیٹھے نے خدا، لیکن انہوں کی زندگی بڑی سوچی نظر آ رہی ساری، ساری ظاہری آنکھیں دستی ہے کہ انہوں کی زندگی بہت اچھی گزرتی تھی، بڑے خوش خرم نے وہ لوگ، زندگی کی ہر سہولت انہوں کو مل چکی، اور بڑے لوگ نے جڑے نہ جپتے ہیں اللہ کا، تسبیحاں کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، لیکن ساری ظاہری آنکھیں فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں کی زندگی بڑی تنگی نہ گزرتی ہے، انہوں کی معیشت بہت سختی کے نال دوچار ہے، بہت زیادہ سختی ہے معیشت، انہوں کا پل پل ایک سختی سے گزرتا ہے، کتنا مشکل ہے فیصلہ کرنا، اور کتنا مشکل ہے تہ تک پہنچنا، کہ پھر تنگی کا مطلب کی ہے، تنگی کا مطلب اگر یہ ہوئی تو پھر جڑے اللہ کو لینے وہ بہت زیادہ سکھ ہے، اور تنگی کا مطلب اگر یہ ہوئی ہے پھر جڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت زیادہ دکھ اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اس واسطے اہل اللہ دے ہاں معیشت کی تنگی کا مطلب دولت دے نال ہے، زندگی دی خوشحالی، زندگی دی کشادگی، زندگی دی فراخی، یہ تعلق دولت دے نال یا پیسے دے نال نہیں ہے گا، اور زندگی دی تنگی دا تعلق کی دولت اور پیسے دے نال نہیں ہے گا، یہ چیپٹر ہی علیحدہ ہے۔ معیشت کی تنگی کا مطلب ایک احساس ہے انسان کے دل میں، احساس کا مطلب ہے جنوں اسی ہرس کہتے ہیں، ہرس کہ پڑھ نہیں سکتا پیٹ، پڑھ نہیں سکتی اکھاں کسے بھی صورت
انہوں نے فرمایا نا کہ کوزائے چشمے حریصہ پر نشد تا صدق کانے نشد پر در نشد. سپی جدوں منہ کھول دی سمندر دے وچ سمندر دی تہہ وچ ایک عام کنسپٹ ہے کہ بارش دا ایک قطرہ سمندر دے پانی نو چیردا رہا نیچے جاندا اور سمندر دی تہہ وچ سپی دا منہ کھولیا ہوندا ہے. سمندر کو بارش کا قطرہ منہ وہ سپی جا کے ڈگتا ہے تے منہ وہ سپی دا بند ہو جاتا ہے اور وہ قطرہ جڑا اس وقت گریا ہے سپی دے منہ دے وچ اس عرصے بعد ہیرا بنتا ہے موتی ایک قطرہ. مولانا فرماتے ہیں کہ کوزائے چشمے حریصہ پر نشد حریص لوکاں دی اکھ دا برتن کدی بھردا نہیں. حریص لوگ جڑے ہوندے نے لالچی لوگ انہاں دی اکھاں دا بھانڈا بھردا نہیں. فرماتے ہیں دیکھو سپی سمندر دی تہہ دے وچ ایک قطرہ جدوں دے منہ چ گر جاندا ہے اس سے ایک قطرے نوں سنبھال کے رکھ لیندی ہے اور وہ موتی بنتی ہے. لیکن حریص آدمی کڑا کبھی کرنا نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کانا لابن آدم وادیاں لابتغى ثالثا ولو کانا له ثلاثا لابتغى رابعا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. فرمایا ابن آدم اس قدر حریص واقع ہوا ہے دو پہاڑاں دے درمیان والی جگہ جنوں وادی کہا جاتا ہے. اگر ایک آدمی کو اتنا مال ہوئے اونٹ پیڑ بکریاں اتنا مال ہوئے کہ دو وادیاں بھریاں ہوں اتنا مال ہوئے لابتغى ثالثا وہ بھول جائے گا کوئی دو بھول جائے گا تیسری دی تلاش شروع ہو جائے گا ایک اور ہونی چاہیے. فرمایا جب تیسری مل جائے گا تیسری وادی دی بھر جائے دی مال دی وہ تینوں نوں بھول جائے گا لابتغى رابعا وہ چوتھی دے پیچھے ٹر جائے گا. یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. اس واسطے ایک کا معنی کیتا گیا ہے معیشت دن کا معنی کیتا گیا عدم قناعت. عدم قناعت اس انسان کی زندگی یا معیشت تنگ ہوئے گی مطلب یہ ہے کہ قناعت ورگی دولت تو محروم کر دیتا جائے. قناعت ورگی دولت اور قناعت کے بارے میں فرمایا گیا قناعت کنز لا یفنا. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جڑا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جڑا آدمی اللہ دے ذکر تو اعراض کرے گا جڑا اللہ دے ذکر تو منہ پھیرے گا اللہ دی یا اللہ کو پڑ جائے گا فإن له معیشت تنکا وہ دی معیشت تنگ ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ قناعت ورگا موتی اسی ان کو کھولا گے قناعت ورگی دولت کو محروم کر دیتا جائے گا. وہ کسی بھی صورت سے شکر ادا نہیں کر سکے کسی بھی جو بھی ملے گا وہ پڑ جائے گا وہ ہو ربن پر شکر کی منزل پر ہمارے ایک معنی کیتا گیا ہے فإن له معیشت تنکا. اس آدمی کی زندگی تنگ گزرے گی تنگی جو گزرے گی. پھر یاد رکھنا ایک پھر میں یاد کرا دینا ہے کہ تنگی تو مراد کی ہو سکتا ہے. تنگی تو مراد ہوگا
اس آدمی کے دل میں اس آدمی کی روح میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ کچھ نہیں بنتا پیا. یاد رکھو وہ اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ کچھ نہیں بنتا پیا. یہ احساس ہی بہت بڑا عذاب ہے. اللہ اگر بھول جائے, پروردگار بھول جائے, تو سب تو بڑا عذاب جڑا دنیا کے انسان میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں بن سکتا. اور یہ عذاب ہے کہیں نہ لاؤ معیشت وہ زندگی سے تنگ بنا دے, وہ معیشت تنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کا جا رہا ہے ذکر کے بارے اس کے مختلف پہلو پہ روشنی مل جاتی ہے. ہر مہینے بعد ذکر تو مراد کی ہے, ذکر کے فائدے کی نے, اور اگر ایک چیز معرومی اگر انسان ہو جائے تو پھر وہ نقصانات. اللہ تعالیٰ دعا مانگنا کہ سانو توفیق بخشے ان چیزوں کی تہ تک پہنچنے, اور سانو توفیق بخشے کہ ان چیزوں کے اثرات سارے دل و دماغ سے اور سارے جسم سے مرتب ہو جان, کہ ان کے اثرات ساری زندگی سے نظر آنے شروع ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان یاسم اللہ کرتے پیدا ذکر اللہ کانا شاہ پیدا غفلا وسوسہ. فرمایا کہ شیطان اللہ تعالیٰ شیطان انسان دے دل تے قبضہ دماغ کرتا ہے. انسان دے دل تے شیطان قبضہ دماغ کرتا ہے. جدوں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے پیچھے. پیدا غفلا وسوسہ. اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے, پھر وسوسے سامنے شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا سب تو بڑا وسوسہ جو اللہ کریم نے دسیا ہے وہ یہ کہ وہ فقر اور غریبی دے بارے
انسان کو پریشان کر کے رکھتا ہے. بہت بڑا حربہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو غریبی تو ڈراتا ہے. بے روزگاری تو ڈراتا ہے, مہنگائی تو ڈراتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرے پھر ہو پیچھے ہو جائے. اور جدوں جس وقت انسان غافل ہو جاتا ہے تھوڑا جہا, وہ آ کے پھر قبضہ کرتا ہے. شیطان دلاں تے کیویں قبضہ کرتا ہے, کس طرح دلاں دا پورا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ چلا لیتا ہے, اور کس طرح انسان میں کٹ پتلی کو نچاتا ہے. انسان کی مکمل باغ لوگ شیطان کس طرح اپنے ہاتھ چلا لیتا ہے. یہ بارے پیچھے کسی جملے کافی تفصیل ہو گئی تھی. نقشد لو شیطان مقابلہ فین کی وضاحت کرتے ہیں, لیکن ذکر اللہ کے ذکر کے بارے میں اسے ضرور دے گا. ایک آیت کریمہ آگے ہو آ رہی ہے, یہی مفہوم یہی مضمون دسے اللہ تعالیٰ ہونا لفظوں کے نام. اس دی انشاءاللہ العزیز وضاحت آئندہ جمعے ہوئی. اس طرح شیطان انسان دے دل پہ کنٹرول کر لیتا ہے, اور پھر کس طرح انہوں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. اور اپنی مرضی کے مطابق کرو کس پاسے پر جانا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز ساری گفتگو ایسا کچھ کرے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھن دی, سمجھان دی, عمل کرنے کو بغیر کوئی چارہ نہیں. اپنے آپ میں انہاں چیزوں اپلائی کرنے کو بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اگر انہوں کا 10واں حصہ 5واں حصہ بھی ساری زندگی سے لاگو ہو جائے تو ساری خوش بختی کا کوئی انشاءاللہ کنارہ نہیں ہوئے. لیکن اگر یہ چیزیں سن کے اور دامن چاڑ کے سی واپس چل جائیے تو پھر شاید ساری بختی کا کوئی کنارہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ آمین یا مجھے